اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ یہ سوچتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو یہ سوچے کہ اللہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیونکہ ایک دفعہ محمد علی کا لیکچر سن رہی تھی تو انہوں نے پتا کیا کہا تھا، کبھی بھی اپنی ناقدری پر مایوس نہ ہونا، کیونکہ قدر و منزلت کا تعین اوپر کی ذات کرتی ہے، زمین والے نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ کل بھی میں محمد طہ ابن جلیل کا ایک واقعہ سن رہی تھی تو وہ بہت اچھا واقعہ بتا رہے تھے۔ اس میں یہی بات تھی کہ لوگ آپ سے بدتمیزی اور بد اخلاقی کریں نا تو عباد الرحمان کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور سلام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سامنے کوئی غلط بات نہیں کرتے، ریئیکشن شو نہیں کرتے، امن کا پیغام دے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ یہی بتا رہے تھے کہ ابو جہل کی جو زبان تھی کس قدر خطرناک زبان تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیسے کیسے تانے دیتا تھا، اسی طرح صحابہ کرام کو بھی کس طرح کے تانے دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہیں جا رہے تھے تو ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں اور بہت تانے دیے اور یہ کہا کہ ذلیل انسان کے بارے میں، اور پتہ نہیں کس طرح سے دین کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود آگے نکل گئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ تو ایسی تربیت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے جا کر کیا ہوا کہ عبداللہ بن مسعود کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر نے کسی وجہ سے ان کو ہاتھ دے کر کھڑا کیا، اور حالانکہ حضرت عمر بھی اس وقت مشرک تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے، ابو جہل کے ذریعے سے دین کو آپ فروغ دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ اور عبداللہ بن مسعود نے یہ والی بات کیوں کہی تھی اس موقع پر؟ اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ابو جہل جو ہے نا انتہائی حد تک، اللہ معاف کرے، زبان کا گرا ہوا انسان ہے، اور حضرت عمر بن خطاب کے اندر تھوڑی سی انسانیت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی مدد کی۔ تو اس سے پتہ کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کی زبان خراب ہو جائے نا تو اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہوتی، اس کے لیے پھر کسی کی دعا بھی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ تو میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ ایک لائف سسٹم گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے رویے بہت تکلیف دیتے ہیں، ہم نے سم ٹائمز کچھ نہیں کیا ہوتا پھر بھی ہمیں سننا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم صحیح ہیں اور ہمیں اللہ پر یقین ہے اور ہم اگنور کرنا جانتے ہیں تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو آپ جلدی سے سوچیں کہ آپ کو کن لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی ہیں۔ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے سوچیں فلاں انسان کی فلاں بات مجھے ابھی تک یاد ہے، میں بھول نہیں پا رہی، اللہ کے لیے آج اس کو بھول جائیں، کیونکہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا میں یہ میننگ پایا جاتا ہے کہ ایسے اگنور کر دیں جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ منتقل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جائیں۔ ابھی ہماری حالت کیا ہے کہ ہم سے بھولا نہیں جا رہا، ہجرت کریں، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں نا، اسی طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتی، میں معاف نہیں کر سکتی، نہیں، یو کین ڈو، ایک حالت سے دوسری حالت میں جائیں۔ دوسری حالت کیا ہے کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے اور میرا ٹرانسفارم ہوا ہے، جیسے کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں نا، موٹاپے سے پتلے کی طرف چلے جاتے ہیں نا، اپنی روٹین سے میٹھا تیل یہ ساری چیزیں کم کر کے شوگر کے بغیر رہ لیتے ہیں، تیل کے بغیر رہ لیتے ہیں، چاولوں کے بغیر گزارا کر لیتے ہیں۔ تو اے انسان تو کیوں نہیں کر سکتا؟ تجھے تو اتنی بشارت دی گئی ہے۔ اور جس شخص نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر کی بشارت دیتے ہیں۔ ہم بھی چھوڑ دیں، آرگیومنٹ چھوڑ دیں، کس کے لیے چھوڑ دیں؟ اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہے نا ہمارے اندر بڑے بڑے چینج آ جائیں، اور یہ چینج نہیں آیا نا کہ ہم معاف نہیں کر رہے، ہم لوگوں میں الجھے میں ابھی تک، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہم سب کی زندگی کا مقصد لوگ ہی ہوتے ہیں، لہٰذا لوگوں سے آگے اٹھ جائیں، لوگوں سے آگے اپنی زندگی کو جئیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ جو انسان لوگوں سے اٹھ جاتا ہے نا تو اس کی زندگی اتنی لائٹ ہو جاتی ہے کہ ایسا لگے گا آپ لائٹ ہو گئے ہیں۔ لوگوں میں الجھنا چھوڑ دیں، اگر کسی نے پوچھا نہ پوچھا، اب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم بڑے ہیں، مثال کے طور پر ایک جرنل مثال کی بات کر رہی ہوں، ساسیں ہیں تو سوچیں گے بہویں ہی ہم سے پوچھیں، ایک پریکٹیکل لائف کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سوچ نہ رکھیں، نہ بھی پوچھا تو کیا ہو گیا، ہم کو بہت بڑی چیز ہے، سپر پاور ہے کہ ہماری مرضی سے سب کچھ ہوگا۔ مانا آپ اپنے گھر کا نظام سالوں سال سے چلا رہے ہیں، لیکن اگر کبھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو تھوڑا اگنور کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بہویں ہیں تو ظاہر ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس کے گھر میں رہ رہے ہیں، شوہر کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اجازت سے ہم کام کریں، ہم بھی حکمت کے ساتھ چلیں، اور اگر کوئی ہمیں بڑا سنا بھی رہا ہے اور ہماری غلطی اگر نہیں ہے تو دل پر نہ لیں، غلطی ہے تو میں کہتی ہوں اصلاح کر لیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ڈھیٹ بنے رہیں، ہم اصلاح کر لیں، لیکن نہ کرنے کے باوجود بھی بہت کچھ سننا پڑتا ہے زندگی میں، تو اس کو ایزی لے کر
یہ سوچے میری نیت صاف تھی، میں نے اپنا کام کر دیا، اب مجھے آگے نکل جانا. صحیح ہے. جب سکون والی زندگی گزاریں گے تو رات کو آپ سکون سے سوئیں گے، اور جب سکون سے سوئیں گے تو ہی تہجد پر اٹھیں گے، اور جب تہجد پر اٹھیں گے تو ایسی موٹیویشن اللہ دیں گے کہ ہمارے نزدیک یہ ساری چیزیں غیر اہم ہو جائیں گی. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے. یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی آگ، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے. جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھڑا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے. بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا. اب یہی کہ فرعون نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی تو وہ غرق کر دیا گیا. تو اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والوں، اگر تم بھی سرکشی کرو گے تو اللہ کے پاس یہ سارے عذاب ہے جس کو میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، اس میں زمین پہاڑ سب تھر تھڑانے لگ جائیں گے، اور پہاڑ کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ریت کی طرح ہو جائیں گے. ریت کیسی ہوتی ہے؟ بالکل باریک ریت کیا ہوتی ہے؟ جو چورا چورا ہو جائے پہاڑ اور ریت بن جائے، وہ مثال دی جا رہی ہے کہ اتنی اسٹرانگ چیز ریت بن جائے گی. تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اور یہ ظاہر سی بات ہے، ایکسپریشن آپ سب سمجھ گئے ہیں کہ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے انسان جوان سے بوڑھا ہو جائے گا، بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا. یہ اس دن کی شدت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے اللہ معاف کرے حالات دنیا میں ایسے زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں کہ بال بھی ان کے جلدی سفید ہو جاتے ہیں، باڈی بھی جلدی جھک جاتی ہے، اور سم ٹائم 45 ایئرس کی خواتین بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں صرف اس لیے کہ ان کی زندگی میں آزمائشیں بہت زیادہ آتی ہیں. تو یہی چیز یہاں پہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ برڈن اس قدر ہوگا کہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، انسان کو بوڑھا کر دے گا. جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے. بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. اتنی پیاری آیت ہے، ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے. دس از اے ریمائنڈر فار اس. ہمیں بولا جا رہا ہے، آفر دی جا رہی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. حلاوت نصیب ہوتی ہے ایسی آیتیں پڑھنے کی جس میں اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں ہمیں. تو جس کو چاہیے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. کھلی آفر ہے. بنائیں گے اللہ کی طرف راستہ؟ کیا راستہ بنائیں گے؟ اللہ کے ہو کر رہ جائے. بس اللہ ہی ہمارے لیے نا ہم اور غم کا وہ ہونا چاہیے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو ہمیں راحت نصیب ہونی چاہیے. دنیا کی چیزیں ہمیں بودر نہ کریں، نہ کریں بودر، ہمیں بہت بودر کرتی ہیں. نمازیں چاہے ہم جیسی بھی پڑھ لیں، تہجد پڑھیں نہ پڑھیں، فجر پڑھیں نہ پڑھیں، ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. لیکن دنیا کی چیزیں کہیں سیل لگی ہوئی ہے 50%، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا اور سب سولڈ آؤٹ ہو گیا تو ہمیں تکلیف ہو جائے گی. ہمارا کوئی اوکیجن ہے اور ہماری سوٹ سل کر آنی تھی اور اگر ٹیلر نے گڑبڑ کر دی تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. کتنی ساری چیزیں ہیں نا ایسی کہ ہم سے کوئی دنیا مس ہو جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو جائے یا ہماری نمازیں مس ہو جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ ہماری فیلنگ ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کچھ بزرگوں کا یہ گزرا ہے، اگر خدا نخواستہ ان کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ دوسرے دن اٹھ کر توبہ کے لیے اتنے نوافل پڑھتے، اتنے نوافل پڑھتے کہ ایک دن باقاعدہ کتابوں میں آتا ہے شیطان نے کسی بزرگ کو دیکھا کہ اس کی ایک نماز قضا ہو گئی اور اس سے دوسرے دن جتنے سجدے کیے ہیں نا، تو شیطان نے پتہ ہے کیا کیا، اس کو دوسرے دن نماز کے لیے اٹھا کر یہ کہا کہ تو اتنے سجدے بعد میں کرے گا، اس سے بہتر ہے تو اٹھ ہی جا. تو سوچیں ایسے لوگوں سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے اگر خدا نہ خواستہ کچھ قضا ہو جائے یا کچھ نقصان ہو جائے اللہ کے حق میں تو ہم تلافی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہم بس استغفار کر لیتے ہیں تھوڑا بہت اور آگے نکل جاتے ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہے دنیا میں موقع ہے، تم اللہ کی طرف راستہ بنا لو، تمہارا ہی فائدہ ہے. اس کے بعد والی آیت سورت کی آخری آیت ہے، بہت لمبی آیت ہے. اس کے اندر جو تہجد کے بارے میں ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی نا کہ کس کس طرح سے پڑھنی ہے، اس کا سارا توڑ اس آیت کے اندر. اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا تخفیف دی ہوئی، آسانی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے.
پتہ ہے میں یہ جب آیات سن رہی تھی نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا جو نقشہ استاذہ بتا رہی تھیں، تو میں واقعی یہی سوچ رہی تھی کہ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض کے لیول پر ہی پڑھتے تھے نا تہجد کی نماز، اور روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 رکعت یا 11 رکعت آتی ہیں کہ اتنی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو رات کا کتنا حصہ نکالتے ہوں گے وہ، ظاہر سی بات ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اس میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اور پڑھتے بھی کیسا تھے، ترتیل کے ساتھ، کتنے خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہوں گے۔ اور دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ان کی 11 بیویاں تھیں، اور سب بیویوں کے پاس روز باری باری ملنے بھی جاتے تھے۔ اور اگر محلے میں کوئی پڑوس کوئی انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ بھی پڑھ رہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت پہ بھی جا رہے ہیں، تو کیسے مینج کرتے ہوں گے یہ سب کچھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے اور ہمارے پاس بھی یہی ٹائم ہے، تو کیسے کرتے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی فضول لغویات شامل نہیں تھی کہ ہماری طرح موبائل لے کر بیٹھ جا 5-6 گھنٹے نکال دے، پتہ ہی نہ چلے کہ ٹائم کہاں گیا۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کے اندر یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اتنی دیر تک، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ یہاں اللہ کا حکم آتا تھا اور یہاں نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو جب اللہ کا حکم آیا تھا نا کہ آدھی رات پڑھو یا اسے تھوڑا کم کرو، تو تہجد گزار صحابہ کرام کی بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حکم کو پورا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس حکم کو اب ہلکا کیا، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے۔ اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو کام ہے نا ہمیشہ نہیں کر سکو گے تم، ابھی تو جوش میں کر رہے ہو لیکن پھر بعد میں نہیں ہو سکے گا، اس لیے اللہ نے تمہاری آسانی کے لیے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن تمہارے لیے آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ تو جب یہ ساری چیزیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے تہجد کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نہیں نکال سکیں گے، تو تم سے جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے، اور نماز کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اچھا قرض دو اللہ کو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو کتنی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر